فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رائحہ کاظمی ہے اور میں میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 538 پہ، پارٹ نمبر 31 ہے اور فصل فال ہے جس کا عنوان ستاروں کی سعادت و نحوست کے بیان میں اب ہم نے شروع کرنا ہے۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس فصل میں یہ بحث کی جائے گی کہ آسمانی ستاروں کی چالیں اور ان کی کیفیات زمین کے حوادث و واقعات کے ساتھ یا نحس ہونے میں مؤثر ہیں یا نہیں۔ اس بحث میں عقلی نقطہ نظر سے ہمارا نظریہ وہی ہے جو ایام کی سعادت و نحوست کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا اس مقام پر ہم کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں کر سکتے، نہ تو ہم سورج، مشتری اور قران السعدین کی سعادت کو دلیل و برہان سے ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مریخ، قرآن نحسین اور قمر در عقرب کی نحوست کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی نفی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہندوستان کے قدیم منجمین کا نظریہ تھا کہ زمین کے حالات و واقعات کا آسمانی چالوں سے گہرا تعلق ہے۔ مطلق طور پر آسمان کے ثوابت و سیارگان زمین پر گہرا اثر رکھتے ہیں، جبکہ ہندوستانی منجمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ آسمان کے 7 سیاروں کا زمین کے حادثات و واقعات سے تعلق ہوتا ہے، نہ کہ ثوابت کا۔ اس کے لیے انہوں نے ان کی مختلف کیفیتوں کے اثرات کو بھی ذکر کیا ہے، جنہیں وہ احکام نجوم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جب بھی فلاں سیارے کی اس قسم کی کیفیت ہوگی تو زمین پر اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ان منجمین کا خود ستاروں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سماوی اجرام ایسی مخلوق ہیں جن میں زندگی پائی جاتی ہے اور یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ ایک علت فاعلی کے عنوان سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اجرام سماوی بے روح ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان کی علت فاعلی کی بنا پر ہی مرتب ہوتے ہیں، جبکہ بعض منجمین کہتے ہیں کہ یہ ستارے اپنے اثرات کے لیے قطعاً علت فاعلی کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ حوادث و واقعات کا فاعل خود اللہ ہے، اور یہ فعل خداوندی کے لیے راہ ہموار کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔ کچھ اور منجمین کہتے ہیں کہ ستارے اور ان کی چالیں حوادث و وقائع کے لیے صرف علامتیں ہوتی ہیں اور از خود وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حوادث و واقعات نہ تو ان کے افعال ہیں اور نہ ہی فعل خداوندی کے لیے راہ ہموار کرنے کا سبب ہیں۔ کچھ اور حضرات کہتے ہیں کہ ستاروں کی رفتار اور زمین کے واقعات و حوادث میں کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں، حتیٰ کہ وہ ان واقعات کے رونما ہونے کی علامت بھی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین پر رونما ہونے والے کسی بھی قسم کے واقعے کو آسمان کی کسی کیفیت سے ملا کر ظاہر کر دیں۔ لیکن مذکورہ بالا کوئی بھی حکم دائمی و حتمی نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر فلاں موقع پر آسمان کی فلاں قسم کی کیفیت ہو تو زمین پر فلاں واقعہ رونما ہوگا۔ اس قسم کا کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ کبھی اس قسم کی کوئی پیشن گوئی سچی ثابت ہو جاتی ہے اور کبھی جھوٹی۔ البتہ اس گروہ کے کچھ ایسے استخراجات مستحصلہ سے کچھ ایسی عجیب و غریب حکایات ہم نے سنی ہیں جن سے گمان ہو جاتا ہے کہ آسمانی چالوں
اور زمینی واقعات کے درمیان کوئی نہ کوئی جزوی رابطہ ضرور ہے، البتہ 100% ایسا نہیں ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے اس بارے میں جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ بھی اس جزوی رابطے کی تصدیق کرتی ہیں، لہٰذا یہ بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ فلاں ستارے یا آسمان کی رفتار سعد ہے یا نحس۔ البتہ زمین پہ رونما ہونے والے واقعات کا آسمانی رفتار سے تعلق کا کوئی بحث کرنے والا دانشمند انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی دینی لحاظ سے اس حد تک عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج ہے، خواہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان اجرام کے لیے نفس ناطقہ ہے یا نہیں۔ بہر صورت ان صورتوں میں کوئی بھی صورت ضروریات دین کے مخالف نہیں ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص یہ وہم کرے کہ اس قسم کے اثرات پر عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیونکہ جو شخص حقیقت میں ستاروں کو زمین کے حوادث و واقعات میں مؤثر سمجھتا ہے، ان حوادث و واقعات کا خالق جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان حوادث و قائع کا خالق خدا کو نہ سمجھے، لیکن اس قسم کا خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی، حتیٰ کہ صابئیوں کے وثنی مذہب کے پیروکار بھی جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اس قسم کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ممکن ہے یہاں کوئی شخص یہ اشکال پیدا کرے کہ جب ستارے زمین کے حوادث و واقعات کا موجب ہیں تو حقیقت میں کائنات کے نظام کو چلانے اور اس نظام کو اپنی گرفت میں بھی وہی لیے ہوئے ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مقام ربوبیت کے حامل ہیں، اور مقام ربوبیت بذات خود معبودیت کا مستوجب ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ شرک در عبادت سمجھا جائے گا اور صائبہ یعنی ستارہ پرست اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ اب رہے وہ روایات جو ستاروں کی سعادت یا نحوست کی کیفیت کے بارے میں ہیں کہ ستارے بھی سعادت و نحوست کا سبب بنتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں دونوں طرح کے نظریات کے لیے بڑی تعداد میں روایات موجود ہیں، جن کی چند قسمیں ہیں۔ بعض روایات تو وہ ہیں جو سعادت و نحوست کے مسئلے کو تسلیم کرتی ہیں، مثلاً وہ روایات جو صاحب رسالہ ذہبیہ نے اپنی اسی کتاب میں حضرت امام رضا علیہ السلام نقل کی ہیں، جس میں امام نے فرمایا، بیوی کے ساتھ اس وقت ہم بستری کرنا بہت اچھا ہے جب چاند برج حمل یا برج دلو میں ہو، اس سے بھی بہتر وقت وہ ہے جب چاند برج ثور میں ہو، چونکہ یہ شرف قمر کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بحار الانوار باب النوادر میں اسناد کے ساتھ حمران سے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، جو شخص قمر در عقرب میں سفر کرے یا شادی کرے تو اس میں کوئی خوبی نہیں دیکھے گا، آخر حدیث تک۔ سید ابن طاؤس اپنے کتاب النجوم میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب چاند محاق یعنی آخری 3 راتوں میں ہو یا قمر در عقرب ہو تو سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم ایسی روایات کو تقیہ پر محمول کریں جیسا کہ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان اوقات کو بدشگونی پر محمول کریں جیسا کہ حضرات اہل سنت اس کے قائل ہیں، اور بہت سی روایات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں، چونکہ ان روایات میں کہا گیا ہے کہ نحوست کے دور کرنے کے لیے صدقہ دے دیا کرو۔ مثلاً وہ روایات کے جو راوندی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے روایت بیان کی ہے۔ ہر روز صبح کے وقت صدقہ دیا کرو تاکہ اس دن کی نحوست تم سے دور رہے، اور ہر شام صدقہ دیا کرو تاکہ اس رات کی نحوست تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، آخر حدیث تک۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ان روایات کا تعلق کسی خاص رابطے سے ہو جو آسمان کی رفتار اور زمین کے حوادث و واقعات کے درمیان ہوتا ہے، لیکن تقاضے کی صورت میں ہوتا ہے، علت ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو ستاروں کے زمین پر اثرات کی مکمل طور پر تکذیب کرتی ہیں اور جھٹلاتی ہیں، نیز علم نجوم کے جاننے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی سختی سے ممانعت کرتی ہیں۔ مثلا نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی منجم مثل کاہن کے، منجم مثل کاہن کے، کاہن مثل جادوگر کے، جادوگر مثل کافر کے،
اور کافر کا مقام جہنم ہے۔ خطبہ نمبر 78۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سب عربی ہے جس کا میں ترجمہ آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ نیز بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جو مذکورہ اثرات کی تصدیق کرتی ہیں، ستاروں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی مقام پر علم نجوم کے حصول کی ممانعت کی گئی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی شخص ستاروں کو مستقل بذات مؤثر نہ سمجھنے لگے اور اس کا انجام شرک تک نہ پہنچ جائے۔ روایات کی تیسری قسم وہ روایات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نجوم اپنی جگہ صحیح ہے، البتہ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس کا کم علم حاصل کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور زیادہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کتاب کافی میں اسناد کے ساتھ عبد الرحمن بن سیابہ روایت کرتے ہیں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ علم نجوم سیکھنا جائز نہیں، جبکہ میں اس علم کو دوست رکھتا ہوں۔ اگر واقعاً یہ علم میرے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے پیچھے نہ جاؤں، کیونکہ جو چیز میرے دین کے لیے مضر ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو بھی اس بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے، اس لیے کہ بخدا میں اسے بہت چاہتا ہوں اور اس کے حاصل کرنے کا مجھے ازحد شوق ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگ جس طرح کہتے ہیں بات وہ نہیں ہے، علم نجوم تمہارے دین کے لیے ضرر رساں نہیں ہے۔ پھر فرمایا، تم اس کا کچھ حصہ سیکھتے ہو، اس کے مختصر سے حصے تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا، تم اس کا کچھ حصہ سیکھ سکتے ہو، اس کے مختصر سے حصے تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، اور اس کا زیادہ حصہ تم حاصل بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اس کا کچھ حصہ تمہارے کام کا بھی نہیں۔ بہار الانوار میں ابن طاؤس کی کتاب النجوم سے نقل کی گئی ہے کہ جو معاویہ بن حکیم نے بیان کی ہے، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم نجوم کے بارے میں پوچھا، کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ فرمایا، بالکل حق ہے۔ پھر میں نے پوچھا، کیا روئے زمین پہ کوئی شخص ہے جو اسے جانتا ہو؟ فرمایا، ہاں، جانتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی ہے جو اسے ضرور جانتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سوائے ایک ہندوستانی خاندان کے اور ایک عرب خاندان کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ بعض روایات میں عرب خاندان کی بجائے قریش کے ایک خاندان کا تذکرہ ہے۔ یہ روایات ہمارے اس سابقہ مطلب کی تائید کرتی ہیں جہاں ہم نے کہا تھا کہ ستاروں کی رفتار اور زمین کے حوادث و واقعات کے درمیان جزوی رابطہ ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارہ مشتری کو زمین پر بھیجا اور زمین پر اس کی ملاقات ایک اجمی یعنی غیر عربی شخص سے ہو گئی۔ اس نے اسے علم نجوم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ جب مشتری نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے یہ تعلیم مکمل کر لی تو اس سے پوچھا، اب دیکھ کر بتاؤ کہ اس وقت مشتری کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے فلک پر مشتری نظر نہیں آ رہا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ مشتری نے سمجھ لیا کہ اس نے یہ علم اچھی طرح نہیں سیکھا، لہٰذا اسے اپنے آپ سے دور کر دیا اور ایک ہندوستانی شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے نجوم کی تعلیم دی۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے اسے مکمل طور پہ سیکھ لیا ہے تو اس سے پوچھا، بتاؤ اس وقت مشتری کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ذائچہ بتا رہا ہے کہ مشتری تم ہی ہو۔ اس نے جوں ہی یہ کہا، چیخ مار کر مر گیا اور اس کا یہ علم وراثت کے طور پر اس کی اولاد میں منتقل ہو گیا، جہاں آج تک اس کی نسل میں چلا آ رہا ہے، لیکن یہ روایت جعلی روایتوں سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب فعل کے سلسلے میں ہی تیسرا موضوع ہے نیک فعل اور بد فعل۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فعل اگر نیک ہو تو اسے تفاعل کہتے ہیں۔ تے فعل فا اور واو کے اوپر حمزہ ڈلی ہوئی ہے اور لام تفاعل کہتے ہیں، اور اگر بری ہو تو اسے تطیر کہتے ہیں۔ نیز فعل گیری کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک واقعے سے دوسرے واقعے کے لیے استدلال کرنا جو پہلے واقعے کے بعد رونما ہوتا ہے۔ یہ بہت سے مواقع پر مؤثر بھی واقع ہوتا ہے اور اس سے جس چیز کی توقع کی جاتی ہے وہ پیش آ جاتی ہے، خواہ وہ تاثیر نیک ہو یا خواہ بد۔
بری فعل لینا نیک فعل لینے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہوتا جس سے فعل لی جاتی ہے، مثلاً کوے کا کائیں کائیں کرنا یا الو کا رات کو بولنا وغیرہ۔ ایسی چیزوں کا خیر یا شر سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس اثر کا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو فعل لے رہا ہوتا ہے اس کی نفسیات سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ البتہ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اسلام نے نیک فعل اور بد فعل میں فرق قائم کیا اور حکم دیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیک فعل لیا کرے۔ اسلام نے تطیر یعنی بد فعل سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اوپر میں نے تطیر پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے تشدید ڈال دی ہے، تطیر یعنی بد فعل سے منع فرمایا ہے، اور یہ حکم بھی اس بات پر گواہ ہے کہ چاہے تفاعل ہو یا تطیر، اس اثر کا تعلق خود فعل لینے والے سے ہوتا ہے۔ تفاعل یعنی نیک فعل لینے کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یعنی ہمیشہ نیک فعل لیا کرو اسے پاؤ گے۔ نیز خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نیک فعل لیا کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم نے فرمایا، اب تمہارا مسلمانوں کا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ نیز شاہ ایران کسریٰ پرویز کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نامہ تحریر فرمایا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے آپ کا مکتوب گرامی پھاڑ ڈالا اور خط کے جواب میں ایک مشت خاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیج دی۔ آپ نے اس کے اس عمل سے نیک فعل لی اور فرمایا، بہت جلد مسلمان اس کے ملک کی مٹی کے مالک بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی نیک فعل کے بہت سے تذکرے ملتے ہیں اور نیک فعل سچ بھی ثابت ہوئی ہے۔ رہا بدشگونی کا مسئلہ تو قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا اور ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کہا، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ پیغمبر نے جواباً کہا، بدشگونی حق کو ناحق اور باطل کو حق نہیں بناتی، سارے کام خداوند سبحانہ کے ہاتھ میں ہیں، نہ کہ فعال کے ہاتھ میں جو اپنی ذات کی مالک نہیں، چاہے جائے کہ کسی اور کی مالک بن سکے یا کسی کے خیر و شر یا سعادت و شقاوت پر اس کا اختیار ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یعنی ان لوگوں نے کہا، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو پیغمبروں نے کہا، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ تھا، یعنی جو چیز تمہاری برائی کی طرف لے جاتی ہے وہ خود تمہارے ساتھ ہے، نہ کہ ہمارے ساتھ۔ اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ ترجمہ ہے کہ یعنی لوگوں نے اس پیغمبر سے کہا، ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھی سے بری فعل لی ہے۔ پیغمبر نے کہا، تمہاری بری فعل اور بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 47، یعنی تمہاری اچھائی یا برائی جس چیز کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور تمہاری تقدیر کا مالک اللہ ہے، نہ تو میں اس کا مالک ہوں اور نہ ہی میرا ساتھی، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھے قرآن مجید سے چند شواہد۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف۔ تو بہت سی روایات میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ کسی موقع پر بدشگونی کی جائے۔ نحوست کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی مطلقاً پرواہ نہ کی جائے، بلکہ اللہ پر توکل کیا جائے اور دعا کا سہارا لیا جائے۔ یہ روایات بھی ہمارے گزشتہ بیان کی تائید کرتی ہیں کہ انسان کے لیے بدفعلی اور بدشگونی کا اثر نفسیاتی ہوتا ہے، جو اس کے نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ من جملہ ان روایات کی کافی میں ایک روایت ہے جو اسناد کے ساتھ عمرو بن حریث سے نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم بدفعلی اور بدشگونی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو کوئی اہمیت نہ دو تو وہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر اس کو اہمیت دو گے تو اسے محکم
جاننے لگو گے تو وہ محکم و مضبوط ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فعل بذات خود کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے انسان کا اپنا نفسیاتی تاثر ہے، اور یہ ایک واضح سی بات ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو اہل سنت کے ذرائع سے بیان ہوئی ہے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا، ایک بدشگونی، دوسری حسد، اور تیسری گمان۔ لوگوں نے سوال کیا، پس ہم کیا کریں؟ فرمایا، جب بدشگونی لینے لگو تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اپنے کام کو کر گزرو۔ جب حسد سے دوچار ہونے لگو تو دل ہی دل میں جلتے رہو اور اس کا کوئی عملی مظاہرہ نہ کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ جب کسی پر بدگمانی کرنے لگو تو اس کی تحقیق نہ کرو یا اپنے گمان بد کو قبول نہ کرو۔ اسی قبیل کی ایک اور حدیث کافی میں ہے جسے قمی نے اپنے والد سے، انہوں نے نوفلی سے، انہوں نے سکونی سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فعل بد لینے کا کفارہ اللہ کی ذات پر توکل ہے، آخری حدیث تک۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی معاملے کی تاثیر کو اللہ کی ذات کی طرف لوٹا دیا جائے اور صرف ذات خدا ہی کو مؤثر سمجھا جائے۔ بس جب ایسا کرو گے تو پھر بدفعلی کا اثر زائل ہو جائے گا اور اس کے ضرر سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو اہل سنت کے ذرائع سے منقول ہوئی ہے اور کتاب ناحیہ ابن اسیر میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن خداوند تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کے اثرات کو زائل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ مطلب کے سلسلے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو چیزیں مسافر کے راستے میں نحس ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، اس کے دائیں طرف سے کوا کائیں کائیں کرے۔ نمبر 2، اس کے سامنے سے کتا دم پھیلائے گزر جائے۔ نمبر 3، بھیڑیا یا کوئی اور درندہ اس کے آگے اپنی آواز نکالے، اس وقت وہ اپنے دم کے بل بیٹھا ہوا ہو، پھر اپنے دم کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کرے۔ نمبر 4، اس کے دائیں طرف سے ہرن اچانک ظاہر ہو اور بائیں طرف سے گزر جائے۔ نمبر 5، الو اپنی آواز نکالے۔ نمبر 6، کھچڑی بالوں والی عورت اس کے سامنے آ جائے اور اس کی نگاہ اس عورت پہ جا پڑے۔ نمبر 7، کان کٹا یا ناک کٹا گدھا دیکھ لے۔ چنانچہ اگر اسے مذکورہ بالا 7 صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے اور اس سے اس کے دل میں کسی قسم کا وسواس پیدا ہونے لگے تو یہ دعا مانگے کہ یعنی پروردگار، جس برائی کا میں اپنے دل میں احساس کر رہا ہوں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر ایسا کہے گا تو اس بدشگونی کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت جو کہ بحار الانوار میں ہے، بعینہ کافی خصال، محاسن اور من لا یحضر الفقہ میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن جس عبارت کو ہم نے نقل کی ہے وہ من لا یحضر الفقہ کے بعض نسخوں میں موجود ہے۔ ایک اور کلامی بحث بھی ہے جو مذکورہ بحثوں سے ملحق کی جاتی ہے اور جس کا تعلق عوام الناس سے ہے، جو بعض چیزوں کو نحس اور بدبختی سمجھتے ہیں۔ مثلاً جب کسی کام کا عزم صمیم کر لیا جائے تو اس وقت کسی سے ایک مرتبہ چھینک کی آواز سن لے تو اسے نحس سمجھا جاتا ہے۔ روایات میں اس قسم کی بدشگونی سے روکا گیا ہے اور حکم ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ پہ توکل کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ اور اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس قسم کے امور کے بارے میں مختلف ابواب میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں۔ مثلاً شیعہ و سنی ذرائع سے منقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادوی، تیرہ، ہامہ، نحوست، سیٹی، دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت، ہجرت کے بعد تعارب، رات دن میں چپ کا روزہ، نکاح سے پہلے طلاق، آقا بننے سے پہلے غلام کی آزادی اور بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی کا اسلام میں وجود نہیں ہے۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71 تا 79۔ ادوی جو یہاں پہ عین دال واو چھوٹی یہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی الف ہے،
اس کے متعلق حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد چھوت کی بیماری ہے جسے خارش، وبا، چیچک وغیرہ یعنی ادوا کہہ لیں آپ۔ ادوا کا حکم آدا کی مانند مصدر ہے جس کے معنی تجاوز کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ادوا کا اسلام میں وجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود چھوت کو کسی بیماری کے لیے ایک مستقل عامل سمجھے اور خداوند تعالیٰ اور اس کی معیشت کو اس میں کسی قسم کا عامل یا مؤثر نہ سمجھے۔ اور حامہ یعنی پیاسی روحیں ایک خرافاتی عقیدہ ہے جو مشرکین اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں مروج تھا۔ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح پرندے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر پر آشیانہ بنا کر اس میں رہنے لگتی ہے اور ہمیشہ روتی رہتی ہے اور ہمیشہ پیاسی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ سیٹی سے مراد کسی جانور کو پانی پلاتے وقت سیٹی مارنا، اور بچے کی دودھ بڑھائی کے بعد اسے دودھ پلانے سے مراد 2 سال کے بعد بچے کو پھر سے دودھ پلانا ہے۔ نیز تعرب بعد از ہجرت سے مراد ہجرت کرنے کے بعد پھر بدروؤں والی زندگی اختیار کرنا، اور یہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ایک کنایہ ہے۔ یہ حاشیہ جو تھا یہ اوپر جو ہم نے بیان کیا تھا ادوا، تیرا، حامہ، نحوست، سیٹی، دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت اور ہجرت کے بعد تعارف، یہ اس کا بیان تھا۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ 556 پہ فصل نمبر 2 غفلت، قتل در غفلت موضوع ہے، اور آئیں اس سلسلے میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15587 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، ایمان نے غفلت میں کسی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے مومن کسی کو غفلت میں قتل نہیں کرتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال کی جلد نمبر 405، 419 اور 496 ہے۔ 15588 پہ حدیث کا ترجمہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت علی ابن ابی طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے تو اسی اثنا میں جناب ابو بکر کی خلافت کے لیے بیعت ہو گئی۔ زبیر، ابو سفیان اور مہاجرین کی ایک جماعت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے اس بارے میں مشورہ کیا اور انہیں قیام کے لیے بھڑکایا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، لہٰذا عددی قلت کی بنا پر ہم تم لوگوں سے امداد کے طلبگار نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی شک و گمان کی بنا پر تمہاری رائے کو رد کریں گے، البتہ ہمیں کچھ فرصت دو تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ خدا کی قسم اگر اسلام نے غفلت میں کسی کو قتل کرنے سے نہ روکا ہوتا تو پہاڑوں کی چٹانیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے گونجنے لگتی جن کی صدائیں بلند جگہ سے سنی جاتی۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 218 اور 219 ہے۔ 15589 پر حدیث کا ترجمہ، ابو الفرج کتاب المقاتل میں کہتے ہیں کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عروہ نے جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے کہا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ یعنی ابن زیاد میرے گھر میں مارا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو شریک نے ان سے کہا، آپ کو ابن زیاد کے قتل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے کہا 2 وجوہات نے، ایک تو یہ کہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے ان کے گھر میں قتل کیا جائے، اور دوسرے ایک وہ حدیث جو لوگوں نے مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایمان نے غفلت میں کسی کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، لہذا مومن کسی کو غفلت میں قتل نہیں کرتے۔ اس پر ہانی نے کہا، با خدا اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو آپ نے یقیناً ایک فاسق و فاجر بلکہ کافر کو قتل کیا ہوتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 44 ہے اور صفحہ نمبر 344۔ 15590 پر اس سلسلے میں حدیث کا ترجمہ، جب ابن زیاد کھڑا ہو گیا تو مسلم بن عقیل علیہ السلام باہر آئے۔ اس پر شریک نے مسلم علیہ السلام سے کہا،
آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے فرمایا 2 چیزوں نے۔ ایک تو ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر میں کسی کو قتل کیا جائے، اور دوسرے وہ حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھتی ہوں، جو حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایمان نے کسی کو غفلت کی حالت میں قتل کرنے سے روکا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو غفلت کی حالت میں قتل نہیں کرتا۔ اس پر ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ نے کہا کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو آپ نے ایک فاسق، فاجر، کافر اور دھوکے باز بے ایمان کو قتل کیا ہوتا۔ یہ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 پر موجود تھی۔ 15591 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جب ابن زیاد ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عروہ کے گھر سے چلا گیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اندر آ گئے۔ اس پر شریک نے ان سے کہا آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے روکا؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک خاتون مجھے لپٹ گئی اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قتل نہ کریں۔ وہ میرے سامنے گریہ زاری کرنے لگی، اسی لیے میں نے تلوار پھینک دی اور جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عورت پہ بڑا افسوس ہے، اس نے مجھے بھی قتل کیا اور اپنے آپ کو بھی، اور میں جس چیز سے ڈر کر بھاگا تھا اسی میں آن پھنسا ہوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 344 ہے۔ قول مؤلف، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مذکورہ احادیث کسی کو غفلت کی حالت میں قتل کرنے کی حرمت پر مطلقاً دلالت نہیں کرتی، اور جناب مسلم علیہ السلام کی شان ان سے بالا و برتر ہے کہ ان کی طرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث کو بھول جانے کی نسبت دی جائے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ غفلت میں کسی کو قتل کرنے پر مشتمل احادیث مطلقاً حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اور مطلقاً حالت غفلت میں قتل کرنے والی احادیث جعلی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عروہ کے واقعات میں یہی حدیث 15591 صحیح ہے۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 559 تک ہم نے کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 پڑھ لی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اگلے پارٹ 32 کے ساتھ دوبارہ اپنی کتاب کا اگلے پارٹ میں آغاز کریں گے۔